بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام علم و حکمت میں خوش آمدید۔ میں ہوں محمد حسن الیاس۔ ناظرین کرام، قرآن مجید پر غور و فکر کے وہ کیا اصول ہیں، وہ کیا قاعدے اور ضابطے ہیں جو اہل علم علماء کو اپنے پیش نظر رکھنے چاہیے ہیں۔ غامدی صاحب نے اپنی کتاب میزان میں برسوں کے تأمل کے بعد ان اصولوں کو بیان کیا ہے، اور یہ بیان کیا ہے کہ وہ پہلو کبھی نظر انداز نہیں ہونے چاہیے۔ ہم نے بہت تفصیل سے ان میں سے بعض اصولوں کو اپنی گفتگو میں شامل کیا۔ آج اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور کچھ نئے پہلو، نئے اصول غامدی صاحب کے سامنے رکھتے ہیں اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کو انہوں نے جب بیان کیا تو اس کا مقصد کیا تھا۔ ہم سب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ بہت تفصیل سے ہم نے بحث کی ہے قرآن مجید کی زبان کے حوالے سے، یہ جو تاریخ کا پس منظر ہے، دین کی وہ آخری کتاب ہے، پیغمبر کی سرگزشت انذار ہے، اس طرح میزان، فرقان، حکم، مہیمن ہے، کیا وہ نتائج ہیں جو مرتب ہوتے ہیں۔ آج اس بحث کو ذرا آگے بڑھاتے ہیں۔ مجھے بتائیے کہ اس کے بعد آپ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے پانچویں چیز، وہ یہ ہے کہ یہ کتاب متشابہ ہے، یعنی ایسی کتاب کہ جس میں باتیں بار بار پھیر کے تصریف آیات کے ذریعے بیان کی گئی ہیں۔ آپ کا ایک بیان میرے سامنے، آپ لکھتے ہیں کہ قرآن اپنا مدعا اتنی مختلف صورتوں اور گوناگوں پیرایوں میں بیان کرتا ہے کہ اس کے نتیجے میں وہ خود اپنے جمال کی تفصیل اور اپنے موزانہ کلام کی ایسی شرح و تفسیر بن گیا ہے کہ دنیا کی دوسری کتابوں میں اس کی نظیر پیش نہیں کی جا سکتی۔ یہ کیا پہلو ہے جو یہاں پر زیر بحث ہے، اور اس سے مراد کیا ہے کہ قرآن اپنی بات گوناگوں پہلو میں بیان کرتا ہے؟ میں سب سے پہلے تو یہ جو تعبیر ہے کتاب متشابہ، اس کی وضاحت کر دوں۔ قرآن مجید میں یہ لفظ متشابہ یا متشابہات دو اعتبارات سے استعمال ہوا ہے۔ ایک تو سورہ آل عمران میں اس کو بطور اصول بیان کیا گیا ہے کہ اس کتاب میں دو طرح کے بیانات ملیں گے، دو طرح کی آیات ملیں گی، ایک محکمات اور دوسرے متشابہات۔ ٹھیک، اس پر ہم اس سے پہلے تفصیل سے گفتگو کر چکے ہیں کہ یہاں متشابہات سے کیا مراد ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے بہت سی باتیں ہمارے اس عالم کے بارے میں کہی ہیں، اس میں ہمیں جن چیزوں کو ماننا ہے، جن چیزوں کو اختیار کرنا ہے، جو چیزیں ہمارا علم بننی چاہیے، جو ہمارا عمل بننی چاہیے، ان کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ یہ سب کے سب محکمات ہیں، لیکن اس کے ساتھ چونکہ قرآن مجید کا اصل موضوع انذار قیامت ہے، وہ ہمیں خبر دیتا ہے کہ ایک ایسا دن آنے والا ہے جس میں ہم سب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور وہاں ایک نئی دنیا کی ابتدا ہوگی، تو وہ ہمارے لحاظ سے ایک نادیدہ عالم ہے۔ ٹھیک، اس نادیدہ عالم کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ ایک وقت ایسا تھا جب ہم یہاں نہیں تھے، ہماری یہ دنیا بھی نہیں تھی، اس سے متعلق بھی کوئی بات کی جائے گی تو وہ بھی ہمارے لیے نادیدہ عالم کی داستان بن جائے گی۔ ٹھیک، اسی طرح اس وقت جو دنیا کے اوپر اللہ کا نظم قائم ہے اور جس میں اس کے فرشتے ہیں اور ملائے اعلیٰ ہے اور وہاں سے احکام صادر ہوتے ہیں، جیسے کہ لیلۃ القدر اور اس طرح کی بعض باتیں قرآن مجید میں بیان ہوئی ہیں، تو ان میں بھی ظاہر ہے کہ اس عالم کی باتیں بیان کی جاتی ہیں جو ہماری آنکھوں کے سامنے نہیں ہیں۔ ٹھیک، تو قرآن مجید جب اس نادیدہ عالم کے بارے میں کوئی بات کرتا ہے تو وہاں یہ ہماری احتیاج ہے کہ تشبیہ کا اسلوب اختیار کیا جائے، یعنی ہماری دنیا سے، ہماری معلومات سے الفاظ، تعبیریں وہ لی جائیں اور ان کو مستعار لے کر کسی حد تک وہ تصویر ہمارے سامنے لائی جائے جس سے ہم اس نادیدہ عالم کا کچھ تصور کر سکیں۔ وہ آنکھوں کے سامنے نہیں ہے۔ ہماری یہ احتیاج کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہماری زبان ہی ابلاغ کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی کوئی اپنی زبان تو نہیں بولیں گے، وہ ہماری ہی کسی زبان میں ہم سے خطاب کریں گے۔ تو ہماری زبانوں کی کچھ محدودیتیں ہیں، ان میں سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ہمارے سامنے جب تک کوئی چیز نہیں آ جاتی، جب تک کوئی تصور نہیں آ جاتا، ہم اس کے لیے لفظ نہیں ایجاد کرتے۔ تو ہمارے پاس جو الفاظ ہیں، جو تعبیریں ہیں، جو کسی چیز کو بیان کرنے کے اسالیب ہیں، انہی کو مستعار لے کر جنت سمجھائی جائے گی، دوزخ سمجھائی جائے گی، ملائے اعلیٰ کی کوئی تصویر سامنے لائی جائے گی، اللہ تعالیٰ کی حکومت کو بیان کیا جائے گا۔ اس طرح کے موقعوں کے اوپر جو آیات قرآن مجید میں آتی ہیں، ان کے معنی کو سمجھنے میں کوئی ادنا دقت نہیں ہوتی، وہ بالکل واضح ہوتے ہیں، لیکن ان کا مصداق کیا ہے، نہیں وہ حقیقت کیا ہے، یہ تو سمجھنے میں کوئی دقت نہیں کہ قرآن بیان کر رہا ہے کہ وہاں پہ ہمارے لیے باغات ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمتیں انسان کو ملیں گی اور اس کے لیے دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی ہوں گی، لیکن ان سب چیزوں کی حقیقت کیا ہے؟ اس کے لیے جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں ان کے معنی ہم سمجھ لیتے ہیں۔ ٹھیک،
ان کی حقیقت کیا ہے، وہ چونکہ اس وقت ہمارے سامنے نہیں ہوتی، تو اس کے لیے تشبیہ کا اسلوب اختیار کرنا یہ ہماری ضرورت بن جاتی ہے، ہماری مجبوری ہے کہ ہم ہم سمجھ نہیں سکتے۔ انسانوں کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو اختیار فرمایا ہے اور اس پر تنبیہ کر دی ہے۔ سورہ آل عمران میں تنبیہ کر دی ہے کہ یہ متشابہات ہیں، ان کے ذریعے سے ایک اجمالی علم دینا پیش نظر ہوتا ہے۔ ان کے معنی سمجھو گے تو کوئی دقت پیش نہیں آئے گی، ان کی تعویل یا ان کی حقیقت جاننے کی صحیح کرو گے تو اس کے نتیجے میں خرابی پیدا ہو جائے گی، اس لیے کہ پھر ایسی بحثیں پیدا ہوں گی جن کا کوئی حل تمہارے پاس ہوگا نہیں۔ تو اس میں یہ بتایا کہ پرانی امتوں میں سے ظاہر ہے کہ یہ اسلام آدم علیہ السلام کا پیش کیا ہوا دین ہے، اس کے پرانے ماننے والے بھی رہے ہیں، جیسے یہود ہیں، جیسے نصارہ ہیں۔ تو مثال دے کے بتایا ہے کہ اگر آدمی کے دل میں ٹیڑھ ہو تو وہ بعض اوقات ایسے فتنے پیدا کرنے کے لیے ان آیات کو موضوع بنا لیتا ہے کہ اصل حقیقت ہی نگاہوں سے گم ہو جاتی ہے۔ قرآن مجید میں بھی اس کی بہت سی مثالیں دی گئی ہیں۔ اسی طرح سے بعض موقعوں کے اوپر انسان کے اندر ایک غلط جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، اور وہ یہ کہ چونکہ تجسس کی جبلت انسان لے کے آیا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ وہ مصداق متعین کرے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگوں کو اتنی دلچسپی اس سے نہیں ہوتی کہ یہاں کی دنیا میں جو ہمارا امتحان ہے اس میں ہم کامیاب ہو کے اللہ کی بارگاہ میں جائیں۔ وہ آپ سے پوچھیں گے اچھا یہ بتائیے عذاب قبر ہو کیسے جائے گا، اچھا یہ 2 فٹ کی قبر کے اندر اللہ معاملہ کیسے کر لیں گے، مردہ ہماری آواز سن کیسے لیتا ہے۔ تو اس عالم کو آدمی گرفت میں لینے کی کوشش کرتا ہے۔ اس پر تنبیہ فرمائی ہے کہ یہ اگرچہ تمہاری جبلی تقاضا ہے لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلتا، ضلالت اور گمراہی، اس لیے کہ اس میں تم صحیح چیز تک پہنچ نہیں سکتے۔ تو اس میں ہمیں بتایا گیا کہ اگر علم میں سچا رسوخ ہے، علم کا رسوخ کا مطلب یہ ہے کہ علم تو انسان کی طلب ہے، لیکن وہ اس علم کے معاملے میں اپنے آپ کو حوادث کے حوالے نہ کر دے، علم کا صحیح اصول اختیار کرے، علم کے صحیح حدود متعین کرے، ان کے اندر علم کی دنیا میں داخل ہونے کی صحیح کرے۔ تو اس کو رسوخ فی العلم سے تعبیر کیا ہے کہ جو لوگ علم کی حقیقت کو سمجھتے ہیں، علم کے اندر اترے ہوئے ہوتے ہیں، وہ یہ جانتے ہیں کہ اس میں انسان کی محدودیتیں کیا ہیں، اس لیے وہ ان چیزوں کے در پہ نہیں ہوتے، وہ جو معنی ان کی سمجھ میں آ جاتے ہیں اس پر اکتفا کرتے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے اور یہ کہتے ہیں کہ یہ سب ہمارے پروردگار کی طرف سے ہے، ہم اس پہ ایمان لائیں۔ گویا یہ بھی امتحان ہے کہ ہم ان کی حقیقت کے پیچھے نہ پڑیں۔ اپنے حدود کو جاننا یہ علم ہے۔ علم صرف یہ نہیں ہے کہ میں کیا جان لوں گا، سب سے بڑا علم یہ ہے کہ میں یہ جان لوں کہ کیا جاننا میرے لیے ممکن نہیں ہے، کس میں مجھے کس جگہ تک کھڑا ہونا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں یہ بتایا ہے کہ یہ جو تمہاری طبعیات کی دنیا ہے اس میں تو کوئی حد نہیں ہے، بڑھو آگے، جو سیکھنا چاہتے ہو سیکھو، اس دنیا کو کھوج کریت کر کے جو نتائج نکالنا چاہتے ہو نکالو، اس میں ایجادات بھی ہوں گی، اس میں نئے نئے حقائق بھی سامنے آئیں گے، لیکن اس سے ماورا دنیا کو تمہاری نگاہوں سے چھپا دیا گیا ہے، ٹھیک، وہاں تک تمہاری رسائی نہیں ہو سکتی، نہ تم اس کو اپنی گرفت میں لے سکتے ہو، اس میں اللہ تعالیٰ جتنا علم ضروری سمجھتے ہیں وہ دے دیتے ہیں۔ چنانچہ آپ یہ دیکھیے کہ فلسفے کی پوری تاریخ، ہمارے ہاں علم کلام کی پوری تاریخ، اسی طرح صوفیانہ مباحث کی پوری تاریخ، وہ کیا ہے؟ وہ اصل میں ایک ما بعد طبیعیات کو وجود میں لانے کی کوشش ہے، یعنی وہ چیزیں جو ہماری گرفت میں نہیں آ سکتی، جن میں ہمیں یہ جاننا تھا کہ یہ ہمارے حدود علم سے ماورا ہے، ان کو ہم اپنے تخیل کے زور پر متعین کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور انسان کو چونکہ تخیل کے معاملے میں بھی حیرت انگیز صلاحیتیں دی گئی ہیں، اسی کی بنیاد پر وہ شاعری کرتا ہے، ادب تخلیق کرتا ہے، فکشن کو وجود میں لاتا ہے۔ یعنی آپ دیکھیے کہ کتنی سائنسی ایجادات ہیں جو بہت دیر بعد ہوئی ہیں، لیکن اگر آپ دنیا کے فکشن کا مطالعہ کریں تو بہت سے ناول نگار ان کو بیان کر چکے ہوتے ہیں۔ صحیح کہہ رہے ہیں۔ یعنی ایسی ایسی عجیب و غریب چیزیں انہوں نے اس وقت اندازہ کر لیا اور یہ خیال کیا کہ یہ ایسے ہو سکتا ہے، اس وقت ہو سکتا ہی تھا، لیکن بعد میں وہ ہو گیا۔ تو ہمیں قرآن مجید نے یہ بتایا ہے کہ جو یہ ماورا دنیا ہے، یعنی یہ جو دنیا ہماری دنیا ہے، اس میں تخیل سے کام لے کے ہی مفروضے قائم ہوتے ہیں، ان کی بنیاد پر علم آگے بڑھتا ہے، لیکن اس کا دائرہ کیا ہے؟ اس کا دائرہ یہ طبعیات کی دنیا ہے۔ ٹھیک، اس سے اگر ماورا آپ جانے کی کوشش کریں گے تو وہاں بدر کا کیا ہے؟ کیا چیز ہاتھ میں لے کے جائیں گے؟ کیا سامان سفر ہے آپ کے پاس؟ ہمارے پاس وہ ذرائع موجود نہیں ہیں۔ چنانچہ جب قرآن مجید نے نقل کیا ہے کہ یہ سوال کیا گیا کہ یہ وحی کی حقیقت کیا ہے،
دیکھیے پیغمبر آ گیا، پیغمبر نے وحی کے ذریعے سے جو علم حاصل کیا وہ قرآن کی صورت میں ہمارے سامنے رکھ دی ہے۔ ٹھیک، قرآن ایک ایسی چیز ہے کہ اس کو میں پڑھ سکتا ہوں، آپ پڑھ سکتے ہیں، وہ عربی زبان میں ہے، اس کا جائزہ لے سکتے ہیں، اس کے اندر وہ چیزیں بیان کر دی گئی ہیں جن کی بنیاد پر جائزہ لے کے دیکھنا چاہیے کہ کیا یہ کسی انسان کی تصنیف ہو سکتی ہے۔ تو جب آپ اس نتیجے پر پہنچ گئے کہ یہ بشری تصنیفات سے ماورا ایک کتاب ہے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو آپ مان لیتے ہیں۔ اب نبوت کو مان لینے کے بعد یہ بحث بالکل بے معنی ہو جاتی ہے کہ وہی کیا چیز ہے، یعنی وہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے رابطے کا طریقہ ہے۔ اتنی سادہ بات اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی اور یہ کہہ دیا کہ اس میں ہم براہ راست انسان کے حواس سے مخاطب ہو جاتے ہیں، یہ بات بتا دی گئی۔ لیکن جب لوگوں نے اس پہ اکتفا نہیں کیے اور سوالات کیے تو کیا جواب دیا؟ یہ کہا کہ یہ میرا امر ہے جو صادر ہوتا ہے، وہ امر صادر ہوتا ہے میری مخلوقات کی صورت اختیار کر لیتا ہے، وہ امر صادر ہوتا ہے ایک قول بس، وہ الفاظ میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے مجھے اس کے لیے کسی تشریح تفضیل کی ضرورت نہیں ہے، البتہ تمہیں یہ جاننا چاہیے کہ ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں محدود علم دیا ہے۔ یہ بحث ذرا طویل ہو گئی، لیکن یہ ضروری تھا کہ اس پر توجہ دلا دی جائے کہ متشابہات کا لفظ اصلاً اس عالم کے لیے استعمال ہوا ہے۔ ٹھیک، یہ ایک استعمال ہے۔ ایک دوسرا استعمال قرآن مجید نے اس تعبیر میں کیا ہے جس کا آپ نے حوالہ دیا، کتاب متشابہہ۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اس کتاب کی جو آیات ہیں جو بہت ملتی جلتی ہیں، یعنی اس میں جو مضامین ہیں وہ اس طریقے سے آتے ہیں کہ ایک ہی مضمون ہوگا، 1000 پہلوؤں سے اس کو قرآن مجید بیان کر دے گا۔ ٹھیک، وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْكِتَابِ لِيَذَّكَّرُوا، یعنی اس میں گویا چیزوں کو دہرایا گیا ہے، چیزوں کو بار بار پھیر کر لایا گیا ہے۔ وہ اس طریقے سے آتی ہیں کہ ایک ہی مضمون ہے، ایک جگہ پر ایک سورہ میں اس کو ایک انداز میں بیان کیا جاتا ہے، دوسری سورہ میں دوسرے انداز سے بیان کیا جاتا ہے۔ گویا قرآن مجید کی نوعیت اس طرح کی نہیں ہے کہ جس میں ابواب قائم کر کے آپ ایک کتاب لکھتے ہیں، کوئی تاریخ کی کتاب ہے، جغرافیائی کتاب ہے، طبعیات کی کتاب ہے، یہ ادب پارہ ہے۔ اور ادب میں کیا ہوتا ہے؟ ادب میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس چند مضامین ہوتے ہیں، ان مضامین کو آپ نئے نئے اسالیب میں بیان کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کسی اعلیٰ درجے کی شاعر کی کوئی چیز اٹھائیں، اعلیٰ درجے کے ادیب کی کوئی چیز اٹھائیں، تو وہ آپ کے سامنے اسی طریقے سے اپنا نقطہ نظر لاتا ہے، قریب ترین جس سے سمجھا جا سکتا ہے۔ یہ مثال دے کے میں نے سمجھایا، اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ قرآن مجید بیان ہی کوئی شاعری ہے یا بیان ہی کوئی اس طرح کی چیز ہے۔ تو قرآن مجید کی اپنی ایک صنف ہے، اس پر ہم بہت تفصیل سے بات کر چکے ہیں، لیکن اس صنف میں بات کیسے کی گئی ہے؟ مضامین تو چند ہیں، یعنی وہ مضامین کیا ہیں؟ قیامت آنے والی ہے، ایک دن ایسا آئے گا جس میں تم سب کے سب میری بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ گے۔ میں نے تمہاری ہدایت کے لیے یہ اہتمام کیا ہے کہ تمہارے باطن کے اندر اپنے دین کے مبادی اور اصول الہام کر دیے ہیں، ان کی بنیاد پر میں بہت سی چیزیں پوچھوں گا۔ اس کے بعد میں نے اتمام حجت کے لیے پیغمبروں کا سلسلہ جاری کیا ہے، تمہارے اختلافات کو رفع کرنے کے لیے کتابیں نازل کی ہیں، ان کو مانو، اس کے نتیجے میں تمہیں پاکیزگی حاصل ہوگی۔ یہ پاکیزگی علم میں بھی مطلوب ہے، یہ عمل میں بھی مطلوب ہے۔ علم کی پاکیزگی کے لیے ان چیزوں کو پیش نظر رکھو، اس میں ایمانیات و اخلاقیات کی ایک فہرست بتا دی ہے، اور عمل کی پاکیزگی کے لیے میری شریعت ہے، یہ میرا دین ہے، اس کے اوپر عمل پیرا ہو جاؤ۔ تو قرآن مجید میں موضوع تو یہی ہے، لیکن اب اس موضوع کو اعلیٰ ادبی اسلوب میں اتنے مختلف پہلوؤں سے بیان کیا گیا ہے، یعنی کبھی اس کا کوئی ایک پہلو، کبھی دوسرا پہلو، کسی جگہ پہ شریعت زیر بحث آ جائے گی، کسی جگہ علم کے مسائل زیر بحث آ جائیں گے، کہیں اجمال و اخلاق زیر بحث آ جائے گا، کہیں توحید پر استدلال زیر بحث آ جائے گا، کہیں انفسی استدلال، کہیں آفاقی استدلال، کہیں تاریخی استدلال۔ تو قرآن مجید میں یہ چیز چند مضامین کو سامنے رکھ کے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ قرآن مجید دنیا بھر کے مباحث کو اپنے ہاں لے آیا ہے، نہیں، چند مضامین ہیں جو اس کا موضوع ہے، ان کو وہ مختلف پہلوؤں سے بیان کرتا ہے۔ تو اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ایک ہی بات یا چند باتیں وہ اتنے خوبصورت اسالیب میں بیان ہو گئی ہیں کہ وہی صورت کا وہ پیش پیدا ہو گئی ہے جو میر انیس نے اپنے بارے میں کہی تھی کہ ایک پھول کا مضمون ہو تو 100 رنگ سے باندھو، یعنی مضمون تو ایک ہی پھول کا ہے لیکن اس کو 100 رنگ سے باندھ دیا گیا ہے۔ اسی کو ہمارے ہاں عام طور پر تصریف آیات سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو قرآن کی یہ خصوصیت ہے جس کو اس طرح بیان کیا ہے کتاب متشابہہ،
یعنی اس کتاب میں مضامین تو چندی ہیں، لیکن وہ مضامین ملتے جلتے اسالیب میں جگہ جگہ مختلف طریقوں سے بیان ہوتے ہیں۔ اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کتاب کو پڑھنے کے لیے ہر دفعہ آپ کو ابتدا سے انتہا تک نہیں پڑھنا ہوتا۔ یعنی آپ کی طبیعت میں نشاط ہے، آپ نے اٹھایا سورہ ہود پڑھ لی، آپ نے اٹھایا آپ نے سورہ رحمان پڑھ لی، آپ نے اٹھایا سورہ جاسیہ پڑھ لی، تو اس طرح ایک ہی سورہ بعض اوقات آپ پڑھتے ہیں، یا دوسری سورت آپ نے کو اٹھائی ہے، وہ سورہ تو ایک ہی ہے، لیکن اصل میں وہ قرآن مجید کی پوری دعوت کا تعارف آپ سے کرا دیتی ہے مختلف پہلوؤں سے۔ اور پھر چونکہ ہر جگہ ہر سورہ کا انداز الگ ہے، اس میں بحث و نظر کا طریقہ الگ ہے، تو ایک تنوع موجود رہتا ہے، تو آپ ایسا نہیں ہوتا کسی چیز سے اکتا جائیں۔ بہت سے لوگ ہیں کہ وہ قرآن مجید کو چونکہ عام کتابوں کی طرح ایک کتاب سمجھ لیتے ہیں، تو انہیں خیال ہوتا ہے کہ اچھا ہم نے پہلی سطر سے پڑھنا شروع کیا ہے، تو اب ہم پہلی سطر سے جب اس کا مطالعہ کر رہے ہیں دوسری بار وہ مضمون کیوں آ گیا ہے؟ جی ہاں، قرآن اس لیے نہیں ہے، یعنی اس طریقے سے بھی آپ اس کو علمی طور پر پڑھتے ہیں، شروع سے لے کے آخر تک تلاوت کرتے ہیں، لیکن اصلاً وہ اس مقصد کے لیے ہے کہ آپ کہیں جا رہے تھے، آپ کہیں بیٹھے ہوئے تھے، آپ کوئی کام کر رہے تھے، آپ کے اندر طبیعت میں یہ خیال پیدا ہوا کہ میں اللہ کی کتاب کا کوئی حصہ اٹھاؤں، آپ کھولیں اس کو، کھولیں، جہاں سے آپ کھولیں گے جس سورہ کو چاہیں گے پڑھ لیں، وہ پوری وحدت کے ساتھ ایک مدعا کو بیان کر دے گی، اور اس میں قرآن مجید کی دعوت کم و بیش ساری کی ساری بیان ہو جائے گی۔ تو یہ خوبصورتی ہے قرآن مجید میں جس کو بیان کیا گیا کہ اس کا لحاظ کرنا چاہیے۔ یعنی اس میں خود قرآن نے ایک جگہ بیان کیا ہے سورہ ہودی میں غالباً کہ کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، یعنی اس کتاب کا طریقہ یہ اختیار کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے بڑے ایجاز کے ساتھ کٹھے ہوئے جملوں میں، گویا دریا بکوزہ ہے، اس طریقے سے چیزوں کو بیان کر دیا۔ چند جملے ہوں گے چھوٹی سے چھوٹی سورہ میں، آپ دیکھیں بعض صورتیں جو ہیں وہ 3 آیات پر مشتمل ہیں، لیکن ان میں ایک جہان معنی ہے جس کو سمو دیا گیا ہے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہی چیزوں کی تفصیل کی ہے۔ تو اس طرح چونکہ اجمال تفصیل کا طریقہ، اسی طرح سے تصریف کا طریقہ اختیار کیا گیا ہے، تو یہ سب چیزیں مل کر قرآن مجید کو ایک ایسا خوبصورت مجموعہ بنا دیتی ہیں کہ جس میں آپ کے لیے تسکین کا ہر پہلو سے سامان ہوتا ہے اور ہر ذوق کا آدمی اس سے استفادہ کر سکتا ہے۔ سبحان اللہ، بہت خوب صاحب، بہت ہی تفصیل سے آپ نے بتایا کہ قرآن مجید کا یہ جو ایک اعجاز ہے، قرآن مجید کا ایک نمایاں پہلو ہے کہ وہ اپنی بات کو اتنے گوناگوں پہلوؤں میں، اتنے رنگوں میں بیان کرتا ہے۔ یہ جو بات آپ نے اپنی کتاب میں اس موضوع پہ گفتگو کرتے ہوئے ابتدا میں لکھی کہ اس کی نظیر دنیا کی دیگر کتابوں میں تلاش کرنا مشکل ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں جس طرح آپ نے مثال کے طور پہ سمجھایا بھی، ناولز ہیں یا باقی اور چیزیں ہیں، ان میں بھی بات کی جا رہی ہوتی ہے، لیکن احساس یہ ہوتا ہے کہ کہیں پر اگر بہت زیادہ دفعہ بات آدمی پڑھے اور دہرائی جائے تو اس سے کلام میں ایک بوریت، ایک ٹھہراؤ پیدا ہو جاتا ہے۔ قرآن نے اسی مرکزی مضمون کو ہر جگہ دہرایا ہے، لیکن اس کی روانی، اس کی جو سلاست ہے، اس کی بلاغت ہے، یہ متاثر نہیں ہوئی۔ یہ آپ نے کیا اس پہلو سے لکھا ہے کہ باقی کتابوں میں اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی اس طرح سے؟ دیکھیے، باقی کتابوں میں یہ نہیں ہے کہ بالکل ہی کوئی نظیر نہیں ملتی، آپ کو اگر اچھے ادبی چیزوں کو پڑھنے کا موقع ملا ہو تو یہ چیز آپ کو وہاں نظر آئے گی۔ مثال کے طور پر آپ اقبال کی بال جبریل اٹھا لیں، بال جبریل کے مضامین چند ہی ہیں، مثنوی مولانا روم اٹھا لیں، مضامین چند ہی ہیں، لیکن ان مضامین کو مختلف طریقوں سے وہ بیان کرتے چلے جاتے ہیں۔ ٹھیک، مثلا قوم میں حرارت پیدا کرنی ہے، اسے اپنا ماضی یاد دلانا ہے، عظمت رفتہ کی طرف متوجہ کرنا ہے، اس کے اندر حرکت پیدا کرنی ہے، اس کو اجتہاد کا سبق دینا ہے۔ اب یہ مضامین تو چند ہی ہوں گے نا، لیکن ان چند مضامین کو بیان کرنے کے اسالیب، کہیں وہ کسی واقعے کے حوالے سے بیان ہو جائیں گے، کہیں جذبات کے حوالے سے بیان ہو جائیں گے، کہیں اس سے پیش نظر یہ ہوگا کہ ایک فضا بنا دی جائے جس سے خود بخود وہ چیز نکل آئے، تو یہ آپ کو یہ تنوع وہاں بھی ملے گا۔ قرآن مجید میں یہ اپنے کمال کے پہنچ گیا ہے، یعنی قرآن مجید میں یہ چیز جو ہے اس کو بہت ہی اعلیٰ ادبی اسلوب میں جگہ جگہ مختلف صورتوں میں الگ الگ انداز میں سمو دیا گیا ہے، اور کسی جگہ پر بھی کلام اپنے حسن میں، اپنے جمال میں، اپنے بات کرنے کے طریقے میں اس مقام سے ادنا درجے میں بھی نیچے نہیں گرتا جو اس کے لیے متعین کر لیا گیا ہے۔ ہمارے انسانی کلام میں تو بہت کچھ ارتقا ہوتا ہے، بہت سے تضادات ہوتے ہیں، ہم اپنی بات کو بیان کرتے ہیں، کسی جگہ پر لفظ کا غلبہ ہو جاتا ہے، کہیں
ذہن کا غلبہ ہو جاتا ہے، کہیں ماحول کا غلبہ ہو جاتا ہے، لیکن وہ اللہ کی کتاب ہے، وہی مضامین ہیں، لیکن ان مضامین کو ہر جگہ جہاں بیان کیا گیا ہے ایک نیا جہان اس میں پیدا کر دیا گیا ہے۔ میں نے جہاں پر اس میں بحث کی ہے اور یہ بتایا ہے تو وہاں میں نے استاذ امام کا ایک اقتباس نقل کیا۔ اچھا، آپ اس کو سنیے، اس میں وہ کس طریقے سے اس بات کو بیان کرتے ہیں۔ یہ میری کتاب میزان ہے اور اسی کے حوالے سے آپ چونکہ گفتگو کر رہے ہیں تو اس میں یہ دیکھیے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ قرآن کی تلاوت کیجئے تو آپ محسوس کریں گے کہ ایک مضمون مختلف صورتوں میں بار بار سامنے آتا ہے۔ اچھا، یعنی مثال کے طور پر انذار قیامت کا مضمون ہے، توحید کا مضمون، مثال کے طور پر توحید کا مضمون ہے، مثال کے طور پر پیغمبر کو پہچاننے کا مضمون زیر بحث آ گیا ہے۔ ایک مبتدی یہ دیکھ کر خیال کرتا ہے کہ یہ ایک ہی مضمون کی تکرار ہے، لیکن قرآن پر تدبر کرنے والے جانتے ہیں کہ قرآن تکرار محض سے بالکل پاک ہے۔ اچھا، یعنی محض یہ کہ بات دہرا دی جائے ایسا نہیں ہے، اس میں ایک بات جو بار بار آتی ہے تو بین ہی ایک کو ایک ہی پیش و عقب اور ایک ہی قسم کے لواحق و تضمنات کے ساتھ نہیں آتی۔ یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ وہی بات پیچھے بھی وہی تھی، آگے بھی وہی ہے، پیش بھی وہی ہے، عقب بھی وہی ہے، ایک ہی طرح کے لواحق ہیں، تضمنات ہیں، ایک ہی بات کو اس کے نتائج تک پہنچانا مقصود ہے اور اس کو دہرا دیا ہے، بلکہ ہر جگہ اس کے اطراف و جوانب اور اس کے تعلقات اور روابط بدلے ہوئے ہوتے ہیں۔ اچھا، یعنی وہ یوں نہیں ہے کہ جملہ کاپی پیسٹ ہو گیا ہے، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ ہر جگہ اس کے اطراف و جوانب اور اس کے تعلقات اور روابط بدلے ہوئے ہوتے ہیں۔ میں نے آپ کو مثال دی نا، ایک ادنا مناسبت ہے کہ آپ دیکھیے کسی بڑے شاعر نے اگر فکری شاعری کی ہے، جیسے ہمارے یہاں مولانا روم ہے، شیخ خطار ہیں، ثنائی ہیں، اقبال ہیں، اگر آپ دیکھیں تو ان کے کلام میں آپ کو یہ چیز نظر آئے گی۔ یعنی مضامین چند ہیں لیکن ان کو بیان کرنے کے اسالیب ہر جگہ اتنے نئے ہو جاتے ہیں، ایسا نہیں کہ وہ ایک ہی شعر کو دہرا رہے ہوتے ہیں یا ایک ہی طرح کے الفاظ میں اس کو بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ مقام کی مناسبت سے اس میں مناسب حال تبدیلیاں ہوتی ہیں، ایک مقام میں ایک پہلو مخفی ہوتا ہے، دوسرے مقام میں وہ واضح ہو جاتا ہے، ایک جگہ اس کا اصل رخ غیر معین ہوتا ہے، دوسرے سیاق و سباق میں وہ رخ بالکل معین ہو جاتا ہے۔ یعنی پھر اس میں اجمال، تفصیل، ایک چیز کو ایک جگہ پر ایک مقام پہ پہنچا کے چھوڑ دیا، دوسری جگہ اس کی مزید تفصیل کر دی۔ تو استاذ امام لکھتے ہیں کہ بلکہ میرا ذاتی تجربہ اور مدتوں کا تجربہ تو یہ ہے کہ ایک ہی لفظ ایک آیت میں بالکل مبہم نظر آتا ہے، دوسری آیت میں وہ بالکل بے نقاب ہو جاتا ہے۔ لفظ مبہم ہوتا نہیں، نظر آتا ہے، محسوس ہوتا ہے، یعنی اس کی تفصیل چونکہ نہیں ہوتی، دوسری آیت میں وہ بالکل بے نقاب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ایک جگہ ایک بات کی دلیل سمجھ میں نہیں آتی لیکن دوسری جگہ وہ بالکل آفتاب کی طرح روشن نظر آتی ہے۔ قرآن کا یہ اسلوب ظاہر ہے کہ اسی مقصد کے لیے ہے کہ اس کی ہر بات طالب کے ذہن نشین ہو جائے۔ یعنی اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جو بھی اس کے مضامین ہیں وہ ایک جگہ ایک پہلو سے پڑھے، دوسری جگہ دوسرے پہلو سے پڑھے تو وہ بالکل ذہن کے اندر اتر جاتے ہیں۔ چنانچہ میں بطور تحدیث نعمت کے عرض کرتا ہوں کہ مجھ پر قرآن کی مشکلات جتنی خود قرآن سے واضح ہوئی ہیں دوسری کسی بھی چیز سے واضح نہیں ہوئی۔ اچھا، یہ جو پہلو ہے جیسے کہ میں نے عرض کیا اس کا حوالہ انہوں نے دیا ہے۔ میر انیس نے کہا ہے کہ ایک پھول کا مضمون ہو تو 100 رنگ سے باندھوں، ممکن ہے خود ان کے اپنے کلام کے بارے میں یہ محض شاعرانہ مبالغہ آرائی ہو، لیکن قرآن کے باب میں یہ بات بالکل حق ہے۔ ایک ایک بات اتنے گوناگوں و بو قلموں اسلوبوں سے سامنے آتی ہے کہ اگر آدمی ذہن سلیم رکھتا ہو تو اس کو پکڑ ہی لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس اسلوب میں کیا خوبی ہے، اس میں کیا ندرت ہے، اس کے نتیجے میں ذہن انسانی پر کیا اثر ہوتا ہے۔ اس سے قرآن جس طرح ایک معجز کتاب بن گیا ہے، اس کو پڑھا جاتا ہے، اس کی تلاوت کی جاتی ہے، اس کی قرات ہو رہی ہوتی ہے تو ایک تو اس کا پیرہن ہے وہی بہت خوبصورت ہے، اس میں الفاظ کا در و بست، اس میں فواصل، اس میں آہنگ، اس میں جس طرح کا جملہ بنایا گیا ہے، ایک تو وہی چیزیں ہیں، اور دوسرے اس کے ساتھ مضامین میں ایک تنوع اور وہی مضامین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا، ہم سے بھی بتائیے گا، اس بات کو آگے لے کر بڑھتے ہیں۔ قرآن مجید کی سورہ رحمان ہم بچپن سے سنتے ہیں اور بڑی ہی دل نواز سورہ ہے۔ وہاں پر ہمیں یہ دیکھنے میں ملتا ہے کہ
ایک ہی الفاظ ہیں، ایک ہی آیت ہے، لیکن وہ ہر ایک کلام کے بعد آ رہی ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو بظاہر تو ذہن اس طرف جاتا ہے، لیکن ایک ہی جملہ ہے، تو وہاں پر آپ نے جب اس پہ غور کیا، تفسیر اس کی لکھی، تو کیا وہ جملہ ہر جگہ کوئی نیا پہلو بیان کر رہا ہے یا ایک ہی بات ہے جو زیر بحث ہے وہاں؟ یقیناً نیا پہلو بیان کر رہا ہے۔ دیکھیے یہ اسلوب بھی آپ کو ادب میں مل جائے گا۔ اب مثال کے طور پر اقبال اپنی بعض نظموں میں مصرع دہراتے ہیں، از خواب گراں خواب گراں خواب گراں خیز کرتے ہیں نا یہ، تو اس طرح بعض موقعوں کے اوپر ایک مضمون کی اس طریقے سے تعمیر کی جاتی ہے یا اس کی تشکیل ایسے ہوتی ہے کہ مختلف ٹکڑے اسی مضمون کے ساتھ مربوط ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اچھا، تو قرآن مجید نے یہ اسلوب سورہ رحمان میں اختیار کیا ہے، سورہ واقعہ میں اختیار کیا، اور بھی بعض صورتوں میں اختیار کیا ہے، سورہ قمر میں اختیار کیے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ بار بار اس کو آیا ہے۔ تو یہ ایک طرح سے ایک ترجیح کا جملہ ہوتا ہے جس کو اس طرح سے بعض اوقات ادب میں لایا جاتا ہے، اس سے گویا مضمون ہر پہلو سے متعلق ہو کر ذہن نشین ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ بڑی خوبصورت چیز ہے، قرآن مجید نے سورہ رحمان میں اس کو اختیار کیا ہے، تاہم اس میں چونکہ لفظ ایک ہی ہوتا ہے تو ایسا لفظ اختیار کیا ہے کہ جو مختلف پہلوؤں سے ربط اختیار کرتا چلا جاتا ہے۔ اس کے مختلف شیڈز ہیں۔ چنانچہ یہ ہمارے ہاں بعض بزرگوں نے یہ کیا کہ اس کا ہر جگہ ترجمہ بھی مختلف کر دیا، وہ بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ جب ہم کلام عرب میں اس کو دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ایک ہی لفظ ہے لیکن وہ ہزار پہلوؤں سے استعمال کرتے ہیں۔ تو اہل عرب کے ہاں اس لفظ کے استعمال میں وہ تنوع موجود ہے، یعنی وہ لفظ کسی نعمت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، کسی کرشمے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، کسی کے اعلیٰ صفات و اوصاف کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، غرض یہ کہ عجائب، قدرت کے نظارے، ندرتیں، بہت سے پہلوؤں سے استعمال ہو جاتا ہے۔ میں نے کوشش کی ہے کہ اردو زبان کا وہ لفظ اختیار کروں اپنے ترجمے میں کہ لفظ ایک ہی ہو اور وہ بھی مختلف پہلوؤں سے اس مدعا کو بیان کر دے، تو میں نے اس کے لیے شان کا لفظ منتخب کیا ہے۔ تم اپنے رب کی، تم اپنے پروردگار کی کن کن شانوں کو جھٹلاؤ گے۔ آپ غور کریں تو شان کے لفظ میں بھی یہ سب چیزیں موجود ہیں، یعنی وہ شان نعمت کے پہلو سے بھی ہو سکتی ہے، وہ قدرت کے پہلو سے بھی ہو سکتی ہے، وہ کمالات کے پہلو سے بھی ہو سکتی ہے، غرض یہ کہ ہزار پہلوؤں سے پروردگار کی یہ شان ہو سکتی ہے۔ اور اسی کو شاید خود قرآن نے بیان کیا ہے کہ وہ پروردگار ایسا ہے کہ ہر آن ایک نئی شان میں ہوتا ہے۔ ٹھیک، آگے بڑھاتے ہیں ہم صاحب اس سلسلے کو۔ یہ بتائیے گا کہ یہ جو پورا موضوع ہمارے یہاں اس وقت زیر بحث ہے، اس کو سامنے رکھ کے جو بالعموم اصول تفسیر لکھے جاتے ہیں، مرتب کیے جاتے ہیں، ان میں قاعدہ بیان کیا جاتا ہے کہ قرآن ہی اپنے بعض پہلوؤں کی وضاحت کرتا ہے، القرآن یفسر بعضهم بعض۔ تو یہ جو اصول ہے کہ قرآن کی تفسیر خود قرآن ہی سے کی جائے، کیا وہ بھی اسی مضمون سے جڑی ہوئی ہے، یہیں سے اٹھتی ہے وہ بات؟ اس سے نکالا گیا نا۔ دیکھیے نا، جو ہمارے ہاں عام طور پر مفسرین قاعدے بیان کریں گے، یا میں نے اصول و مبادی میں ایک پورا کا پورا باب لکھا ہے، یا اور اہل علم بیان کرتے ہیں، تو وہ کیا چیز پیش نظر ہوتی ہے؟ اس میں ہوتا یہی ہے کہ آپ کسی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں، آپ اپنی زندگی اس کتاب کی نظر کرتے ہیں، آپ اس علم کے اندر اترتے ہیں، تو آپ پھر بعد میں آنے والوں کو متنبہ کرتے ہیں کہ دیکھیے اس میں ان چیزوں کا خیال رکھیے۔ ٹھیک، اس کو ایک مثال سے یوں سمجھیے کہ آپ کسی نئے شہر میں جانا چاہتے ہیں، بہت بڑا شہر ہے، اس میں معلوم نہیں کیا گلیاں ہیں، کیا کوچے ہیں، کیا کیا وہاں پر تاریخی عمارات ہیں، کیا کیا باغات ہیں، کیا کیا سڑکیں ہیں، کن کن محلوں میں آپ کے لیے کیا ندرتیں بکھری ہوئی ہیں۔ تو اگر کوئی آدمی پہلے سے وہاں 10-20 برس گزار چکا ہے اور اس کے اندر یہ شوق بھی تھا کہ وہ اپنے شہر کو دیکھے اور وہ اسی ایک ایک گلی کوچے سے واقف ہے، تو وہ آپ کو بتاتا ہے کہ اس میں نمایاں جگہیں کون سی ہیں، اس میں داخل ہو رہے ہیں تو کہاں سے داخل ہونا بہتر ہے۔ تو یہ در حقیقت اس نوعیت کی بات ہوتی ہے۔ تو قرآن مجید کے بارے میں بھی اس چیز کو سامنے رکھ کر ہمارے علماء یہ عام طور پر کہتے ہیں کہ القرآن یفسر بعضہ بعضا، یعنی قرآن مجید میں ایسا ہوتا ہے کہ ایک جگہ، جیسے کہ استاد امام نے کہا، ہماری کمزوری کی وجہ سے ہمیں ایک بات واضح محسوس نہیں ہوتی، یعنی اس میں بھی یہ نہیں کہ قرآن مجید میں کوئی ابہام ہوتا ہے، قرآن مجید نے تو اپنی بات خوبصورت ترین اسالیب میں بیان کر دی، اس سے بہتر کوئی بات نہیں ہو سکتی، لیکن ایجاز کا طریقہ اختیار کیا یا جامعیت کا طریقہ اختیار کیا یا کسی مقام کے اوپر ایسا اسلوب اختیار کر دیا کہ مقصود اشارہ کرنا ہے تاکہ ہم خود تدبر کریں۔ تو ہماری اپنی کمزوریاں ہیں، ہم بشری کمزوریوں کے ساتھ ہی دنیا میں جنم لیتے ہیں، تو بعض موقعوں کے اوپر اس جانب توجہ نہیں ہوئی، یا ایک چیز کو بظاہر ہم نے یہ سمجھ لیا کہ یہاں یہ واضح نہیں ہو رہی، تو اب آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو دوسری جگہ وہی مضمون
ایسے لفظوں میں بیان ہو جائے گا جس کو خود قرآن نے بتایا کہ احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، یعنی گویا ایک مقام پہ اگر بات محکم تھی، ایجاز سے بیان ہوئی تھی، اس کے اندر اس طرح کی تفصیل نہیں تھی۔ اذہان الگ الگ ہوتے ہیں نا، بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جن کی ایسی ممارست ہو جاتی ہے کہ وہ ایک مقام کے اوپر ایجاز میں کہی ہوئی بات کے اندر اتر جاتے ہیں، اور بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ ان کو جب تک بات کو پوری طرح کھول کر نہ بتایا جائے تو وہ اس کو حقیقی معنی میں سمجھ نہیں پاتے یا اس کو اپریشیٹ نہیں کر سکتے۔ تو یہ چیز ہے کہ جس کو اس میں بیان کیا جاتا ہے کہ قرآن مجید میں کوئی لفظ کی مشکل پیش آ جائے، کوئی اسلوب کی مشکل پیش آ جائے، کسی جملے کی تالیف کو سمجھنے میں دقت ہو رہی ہو، تو آپ قرآن ہی کا مطالعہ کریں تو آپ حیرت انگیز طور پر یہ دیکھیں گے کہ اگر ایک جگہ وہ مشکل تھی تو دوسری جگہ بالکل حل ہوئی ہوئی آپ کے سامنے موجود ہوگی۔ ٹھیک، یعنی آپ حیران رہ جائیں گے کہ کیا چیز ہے۔ اچھا، بعض موقعوں کے اوپر درمیان کی کوئی چیز آپ پر چھوڑ دی جاتی ہے۔ مثلا دیکھیے سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا اہم مقام ہے سورہ بقرہ کا، اس میں گویا یہ بتایا ہے کہ یہ میں نے نبوت کا سلسلہ کیوں جاری کیا، میں نے یہ کتابیں کیوں نازل کی۔ اس میں بیان کیا کان الناس امۃ واحدہ، لوگ ایک ہی راستے پر تھے، یعنی ان کو آدم علیہ السلام کے ذریعے سے جو ہدایت دی گئی وہ اس ہدایت کے مطابق زندگی بسر کر رہے تھے، توحید پر تھے، قیامت کی تیاری کر رہے تھے، اچھے اعمال کر رہے تھے۔ غلطیاں کوتاہیاں تو اس وقت بھی ہوتی تھیں، لیکن دین کے معاملے میں کوئی ابہام نہیں تھا۔ پھر کیا ہوا؟ اب اس کے بعد کیا ہے کہ فبعث اللہ النبیین، درمیان میں ایک بات ہونی چاہیے نا کہ لوگ ایک ہی راستے پر تھے، تو یہ آنا چاہیے کہ اختلافات پیدا ہو گئے، تو یہ جملہ نہیں ہے۔ اچھا، لیکن آپ سورہ توبہ میں دیکھیے تو وہاں پر یہی بات ہے، ما کان الناس الا امۃ واحدہ، پھر اس کے بعد ہے فاختلفوا، تو وہاں پر بیان ہو گیا کہ وہ پھر اختلاف ہو گئے۔ یہاں کیا کیا ہے؟ یہاں یہ ہے کہ یہ جملہ یہاں موجود نہیں ہے، لیکن جیسے جیسے آپ آیت پڑھتے جاتے ہیں تو آخر میں کیا آتا ہے؟ پھر میں نے ان کے ساتھ کتابیں نازل کی، کس لیے؟ لِیَحْکُمَ فِی مَا اخْتَلَفُوا، تاکہ وہ لوگوں کے درمیان اختلافات کا فیصلہ کر دیں۔ اچھا، تو آپ دیکھیں یہاں پر وہی اختلاف کو آگے جا کے بیان کر دیا، وہاں پر لفظوں میں بیان کر دیا۔ تو یہ قرآن مجید میں مختلف جگہوں پر یہ اسالیب آ جاتی ہیں۔ صاحب آپ نے ایک مثال دی تو ایک میرے ذہن میں بھی مثال آئی، آپ اکثر بیان کرتے ہیں دین کا مقصد، جس وقت دین دیا کس غرض سے گیا ہے، وہ سورہ جمعہ میں بھی بیان ہوا اور بھی جگہوں میں بیان ہوا۔ تو ایک جگہ پہ فرمایا ہے کہ یہ نبی ہم نے بھیجا ہے تاکہ ایمان و کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور پھر تزکیہ ہو، اور دوسری جگہ پہ تزکیے کو مقدم کر دیا، تو یہ بھی تصریف آیات ہی ہے۔ یہ بالکل وہی چیز ہے، ایک جگہ اس کو مقدم کر کے بتایا کہ یہی ہدف ہے جس کو حاصل کرنا ہے، دوسری جگہ مؤخر کر کے بتایا کہ یہ طریقہ ہے جس سے اسی نتیجے پر پہنچنا ہے۔ تو کہیں ہدف کو آپ پہلے بیان کرتے ہیں نا، ٹارگٹ یہ ہونا چاہیے، نتیجے کو آپ آخر میں بیان کرتے ہیں، نتیجہ بھی وہی ہے، ہدف بھی وہی ہے، وہ بیان کر دیا۔ اچھا، اب ظاہر ہے کہ آدمی کو یہ خیال ہو سکتا تھا کہ یہ خود اپنی جگہ کوئی چیز تو نہیں ہے، تو دوسری جگہوں پر یہ بتا دیا کہ نہیں، جو چیز ہم دیتے ہیں پیغمبروں کو وہ کتاب و حکمت ہے، اور وہاں دیکھیے تزکیہ کا لفظ ہی نہیں آیا، تو بتا دیا کہ یہ اصل میں نتیجہ ہے کہ جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے حکمت سکھائی ہے اور جو قانون یا شریعت دی ہے، کتاب کا لفظ وہاں قانون اور شریعت کے بارے میں ہے، یہ دونوں چیزیں کیوں دی گئی ہیں؟ اس لیے دی گئی ہیں کہ اس سے پاکیزگی حاصل ہو۔ تو دین کا مقصود بیان کر دیا کہ وہ کیا ہے، وہ پیوریفیکیشن ہے، یعنی پاکیزگی، علم کی پاکیزگی، عمل کی پاکیزگی۔ اب اس کے بعد علم کی پاکیزگی کیا ہے کہ آپ کا اللہ کے بارے میں تصور درست ہو جائے، اس کائنات کے بارے میں آپ کا تصور درست ہو جائے، انسان کی حیثیت کیا ہے یہ بالکل واضح ہو جائے۔ یہی چیز ہے جو ایمانیات میں ڈل جاتی ہے۔ اور دوسری چیز کیا؟ اخلاق، یعنی ایتھکس ہے کہ جو اصل میں سب سے بڑا مسئلہ ہے انسان کا، اس کا ماخذ کیا ہے، یہ چیز کہاں سے پیدا ہوتی ہے۔ ان دو چیزوں کو قرآن حکمت کہتا ہے۔ ٹھیک، یعنی انسان کے جتنے مباحث ہیں آپ کو فلسفے میں ملتے ہیں، وہ سب کے سب در حقیقت اسی میں سرگرداں ہیں۔ قرآن مجید نے اس کو دو لفظوں میں بیان کر دیا اور بتا دیا کہ یہ ہے اس کی حقیقت۔ ٹھیک، وہ جو کہا ہے نا مولانا ظفر علی خان نے کہ جو فلسفیوں سے کھل نہ سکا اور نکتہ وروں سے حل نہ ہوا، وہ راز ایک کملی والے نے بتلا دیا چند اشاروں۔ سبحان اللہ۔ تو چند اشاروں کے اندر وہ حقائق واضح کر دیے گئے ہیں۔ اس کے بعد آپ کے پاس شریعت آ جاتی ہے، جس کو کتاب کہا ہے یہاں پہ، جس میں گویا آپ کے لیے زندگی کس مقصد کے لیے گزارنا، تزکیے کو ہدف بنا کے گزارنا تاکہ آخرت میں کامیاب ہو سکیں۔ ایک زندگی وہ گزارنی ہے آپ کو جو دنیا کے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے گزارنی ہے، اس کے لیے اللہ نے انسان کو عقل دے رکھی ہوئی ہے، اس میں کسی رہنمائی کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک اسی زندگی کو گزارتے ہوئے وہ مقصد سامنے رکھنا ہے کہ میں اپنے آپ کو آلودہ نہ کر بیٹھوں،
میری آخرت ختم نہ ہو جائے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو شریعت دی ہے تاکہ اس پر عمل پیرا ہوں اور اس کے نتیجے میں آخرت کی کامیابی حاصل ہو۔ ٹھیک ہے ہم سب اچھا ہم سے جو ہم نے اتنی تفصیل سے گفتگو کی قرآن مجید کے اس پہلو کے حوالے سے کہ بات گوناگوں پیرائے میں کی جاتی ہے، دہرائی جاتی ہے اور اس کا ایک خاص مقصد ہے، یہ ایک عام آدمی اگر قرآن مجید کو پڑھے تو اس کے لیے بہت سہولت کی چیز ہے کہ ایک آیت اس نے پڑھی، اس کو سمجھ میں نہیں آ رہی، آگے اس نے پڑھی، اس کو سمجھ میں آ گئی، یا وہ کہیں بیچ سے اٹھاتا ہے، ظاہری بات ہے لوگوں کے پاس وقت بھی کم ہوتا ہے، اٹینشن اسپین بھی اتنا نہیں ہوتا، تو یہ سب چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے اہتمام کیا، بظاہر یہ لگتا ہے کہ شاید عام آدمی کو متوجہ کیا ہے کہ وہ قرآن کو پڑھے اور اس کے لیے اس میں سہولت ہے۔ ہمارے عام طور پہ تصور یہ پایا جاتا ہے کہ قرآن مجید تو ایک بڑی مشکل کتاب ہے اور عام آدمی کو براہ راست ترجمہ نہیں پڑھنا چاہیے اس لیے کہ سمجھ میں نہیں آتا، لیکن یہ پہلو کہ ہر جگہ ایک بات اصل مقصد دہرایا جا رہا ہے، یہ تو لگ رہا ہے کہ اس کی سہولت کے لیے ہے، تو پھر یہ کیوں نقطہ نظر اپنایا گیا ہے؟ نہیں، دیکھیے دو بالکل الگ الگ باتیں ہیں۔ ہمارے ہاں ہوتا یہی ہے کہ چیزوں کو اس کے محل پر نہیں سمجھایا جاتا۔ یہ دیکھیے کہ اس قرآن مجید کو کیا کسی خاص علاقے کے لوگوں نے ماننا ہے، کیا کسی خاص صنف کے لوگوں نے ماننا ہے، کسی خاص طبقے کے لوگوں نے ماننا ہے؟ یہ ساری انسانیت کی رہنمائی کے لیے، یہ تو بات واضح ہے نا بالکل، یعنی یہ ہدی للناس ہے۔ اب ظاہر ہے اس کو عارف بھی پڑھیں گے، اس کو عامی بھی پڑھیں گے، تو اس میں یہ کمال ہے قرآن مجید کا کہ دونوں چیزوں کا ایسے لحاظ رکھا گیا ہے کہ کسی عام آدمی کے بس کی چیز ہی نہیں ہے۔ یہ میرے لیے قرآن مجید محل تدبر ہونا چاہیے، یعنی وہ لوگ کہ جنہوں نے قرآن مجید کو علم کے طور پر اختیار کیا ہے، ان کے لیے یہ اسپاٹ سی کتاب وہ ایک بار پڑھ کے فارغ ہو جائیں گے، اچھا، وہ ان کی زندگی بن جائے، وہ ہمیشہ اس پر غور کرتے رہیں، جس کو ایک روایت میں بیان کیا گیا نا کہ لا تنقضی عجائبہ، قیامت تک اس کے عجائب ختم نہیں ہوں گے۔ اس پہلو سے قرآن مجید دنیا کی مشکل ترین کتاب ہے۔ اچھا، یعنی جیسے ہی آپ اس زاویے سے اس کا مطالعہ شروع کرتے ہیں تو ہر قدم پر تدبر کی ضرورت ہوتی ہے، ورنہ ایسے سمجھیں آپ کہ وہ اپنے سحر میں آپ کو آگے لے جائے گا اور اصل بات آپ کے سامنے نہیں آئے گی۔ تو وہ چاہتا ہے کہ تدبر کیا جائے، آپ رکیں وہاں، آپ غور کریں اس بات کے اوپر۔ اس میں اگر ادنا درجے میں بھی بات آپ کی نگاہوں میں نہیں رہی تو آپ صحیح نقطہ نظر کو پا نہیں سکیں گے۔ تو اہل علم کے لیے یہ محل تدبر کتاب ہے کہ وہ اس پہ غور کریں اور اس کو اپنے غور و فکر کا موضوع بنائیں اور پھر اسی میں ان کے لیے لذت ہو۔ ان کے لیے مشکل کا معاملہ یہ ہے کہ میرے جلیل القدر استاد یہ کہا کرتے تھے کہ بس لذت اس وقت حاصل ہوتی ہے جب ایک دن میں قرآن کھولتا ہوں اور مجھے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیت سمجھ میں نہیں آئی۔ سبحان اللہ، سمجھ میں آنے میں نہیں، سمجھ میں نہیں آئی تو وہ کہتے تھے کہ اب مجھے یہ خیال ہوتا ہے کہ اب غور کروں گا، اب اس آیت پر ڈیرے ڈالوں گا، اب اس کے اندر اتروں گا، اب اس کے ایک ایک پہلو کو نمایاں کروں گا، اس میں ضرور کوئی بڑی اہم بات چھپی ہوئی ہوگی۔ تو جیسے آپ کو یک بیک احساس ہوتا ہے نا کہ یہاں کچھ رستہ ایسا ہو گیا ہے تو ہو سکتا ہے سونا یہاں سے نکل رہا ہو سکتا ہے یہاں پہ کوئی بڑا خزانہ مدفون ہو، تو وہ کہتے تھے۔ اور یہ واقعہ ہے کہ پھر بعد میں جب میں نے خود بھی اس کا تجربہ کیا تو اندازہ ہوا کہ قرآن مجید کا یہ پہلو بڑا غیر معمولی ہے، یہ ایک پہلو ہے۔ اس مقصد کے لیے اہل علم تفسیریں بھی لکھتے ہیں، اس پر کام بھی کرتے ہیں، اس پر مضامین بھی لکھتے ہیں، اس کے مختلف غوامض کو کھولتے بھی ہیں۔ ایک دوسرا پہلو یہ ہے کہ عام لوگوں نے بھی اس کو پڑھنا ہے۔ اب عام لوگوں نے اگر اس کو پڑھنا ہے تو اسلوب ایسا رکھا گیا ہے کہ ان کو یہ الجھن پیش ہی نہ آئے۔ اس مقصد کے لیے اگر تو آدمی عربی زبان جانتا ہے تو عربی زبان میں اتنا سحر ہے، یعنی جو قرآن کی عربی ہے، جس طرح اس کا انداز ہے کہ جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا، میں نے مثال کے طور پر میں آپ سے عرض کروں کہ موسیقی کے بارے میں کہا جاتا ہے نا کہ اس کی کوئی زبان نہیں ہے، جی، یعنی ہر جگہ لوگ اس کو اپریشیٹ کر لیتے ہیں۔ مجھے ایک بڑا عجیب تجربہ پیش آیا ملیشیا میں اپنے 10 سالہ قیام میں کہ وہاں بہت سے چینی، بہت سے خود ملے لوگ وہ گانے گنگنا رہے ہیں، کہاں کے؟ ہندوستانی فلموں کے۔ اچھا، اور وہ زیادہ تر ہندی یا اردو میں ہے گانے۔ تو میں حیرانی سے پوچھتا تھا کہ آپ کو پتہ ہے اس میں کیا بات بیان ہوئی ہے؟ اور نہیں معلوم ہوتا تھا۔ اب وہ کیا ہے؟ گانا، اس کا بول، گانے والا، اس کی موسیقی وہ سحر کی طرح چھائی ہوئی ہے اور وہ اس کو پڑھ رہے ہیں اگر یہ سمجھ میں نہیں آیا اور جھوم رہے ہیں۔ جی، یعنی نوعیت اس کی یہ ہے۔ تو قرآن مجید میں ظاہر ہے یہ پہلو بھی موجود ہے، ایک عرب جب اس کو پڑھتا ہے۔ اب جب آپ ایک ایسے شخص کو کہتے ہیں، ویسے تو میں نے بہت دفعہ یہ کہا ہے کہ مسلمان لوگوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ قرآن مجید کی زبان کو سیکھیں اور یہ زبان ہمارے ہاں نصاب کی زبان بنے۔
جہاں جہاں بھی مسلمان ہیں، اس لیے کہ زبانیں آپ ضرورت کے تحت سیکھتے ہیں۔ تو جس طرح میری بین الاقوامی رابطے کے لیے ضرورت ہے کہ میں فرانسیسی سے واقف ہوں یا انگریزی سے واقف ہوں یا اسپانوی سے واقف ہوں، جن زبانوں کو بین الاقوامی رابطے کے لیے اختیار کیا جا سکتا ہے، اسی طرح ایک مسلمان کی حیثیت سے میری ضرورت ہے کہ میں عربی زبان سے واقف ہوں۔ تو ایک تو یہ ہے کہ لوگ سیکھیں، تو اب ظاہر ہے کہ وہ قرآن مجید سے لطف بھی اٹھائیں گے، اس کی زبان کا سحر بھی ان تک پہنچے گا۔ اگر فرض کر لیجئے کہ یہ چیز نہ ہو، ترجمہ کیا جائے گا۔ اب اسی ضرورت کے تحت ہم ترجمے کرتے ہیں۔ ترجمے میں یہ تو ممکن نہیں ہے، اعلیٰ شاعری کا آپ ترجمہ پڑھ لیں تو اس کے اندر جو الفاظ کا سحر ہوتا ہے، یا جو مضمون کی بندش جس طرح سامنے آتی ہے، یا جس طرح سے ایک تشبیہ استعارہ وہ اپنی اصل روح کے ساتھ بیدار ہوتا ہے، وہ چیز تو پیدا نہیں کی جا سکتی، لیکن مدعا بیان کیا جا سکتا ہے۔ اس میں ہمارے ہاں ایک بڑی غلطی یہ ہوئی ہے کہ لوگوں نے یہ خیال کر لیا قرآن مجید کا لفظی ترجمہ ہونا چاہیے۔ جی اس وقت بھی صورتحال یہ ہے کہ آپ قرآن مجید کی تفہیم کے پیش نظر ترجمہ کریں تو لوگ معترض ہو جاتے ہیں اس کے اوپر۔ ان کو اندازہ ہی نہیں اس بات کا کہ لفظی ترجمہ کیا چیز ہوتی ہے۔ یہ تو دنیا کی کسی کتاب کا بھی نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے ہاں جو ہمارے بعض بزرگوں نے لفظی ترجمے کیے، ان کا مقصد بالکل اور تھا۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھایا جائے، اس میں پہلے لفظوں سے آشنا کیا جائے، جیسے شاہ رفیع الدین نے ترجمہ کیا، پھر شاہ عبد القادر نے اس کو بامحاورہ زبان میں بدلا تاکہ اس کے بعد لوگ اس کو پڑھیں۔ وہ ایک تعلیمی سلسلے کی ضرورت تھی، لیکن عام طور پر لوگوں کا خیال یہ ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ اس میں قوسین لگا کے کسی چیز کی وضاحت کریں، کہیں تفسیری طور پر کوئی بات کریں، اس پر بھی لوگ بالعموم معترض ہوتے ہیں۔ دراحلے کہ ایک مترجم آپ کو یہ بتا کے ترجمہ کر رہا ہے کہ اس کا فہم ہے جو وہ آپ تک پہنچا رہا ہے۔ وہ جب لفظ کا نیچے لفظ رکھتا ہے، اس میں بھی اپنا فہم ہی بیان کرنا ہوتا ہے اسے۔ تو قرآن مجید کے ایسے ترجمے ہونے چاہیے کہ جس طرح ہم دنیا کی دوسری کتابوں کا ترجمہ کرتے ہیں تو اس میں کبھی یہ نہیں کرتے کہ لفظ کے نیچے لفظ رکھ دیں، بلکہ بات کا مدعا سمجھ کر ایک دوسری زبان میں اس کو ادا کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے ترجمے ہونے چاہیے تھے۔ تو ترجمے چونکہ عام طور پر اس طرح نہیں ہوتے تو اس میں ایک بے روح سی عبارت لوگوں کو پڑھنے کو ملتی ہے۔ اگر آپ یہ ترجمہ کریں تو یہ تو نہیں کہ قرآن مجید کا حسن اور اس کی بلاغت اور اس کی زبان کا سحر وہ آپ منتقل کر دیں گے، لیکن کم سے کم مدعا میں کوئی پریشانی پیدا نہیں ہوگی عام آدمی کو۔ تو عام آدمی کو قرآن مجید کو اسی طرح سے پڑھنا بھی چاہیے۔ وہ جب پڑھے گا کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ جب کہیں کوئی اس طرح کی کوئی سوال پیدا ہو، نوٹ کر لیں، اس کے بعد وہ کسی تفسیر کو دیکھ سکتا ہے، کسی صاحب علم سے بات کر سکتا ہے۔ وہ ایسے چند مقامات ہوں گے جن کے بارے میں یہ چیز ہوگی، ورنہ قرآن کا اپنا مدعا، اس کی تذکیر، اس کی دعوت، وہ بالکل صاف طریقے سے انسان کو پہنچ جاتی ہے۔ تو قرآن مجید کو پڑھنے کے یہ دو سطحیں ہیں، یعنی ایک عالم کی حیثیت سے اس کو پڑھنا، اس کے الگ مقامات ہیں، اس کی الگ ضرورتیں ہیں، اس کے لیے الگ طرح کا علم آپ کو حاصل کرنا پڑتا ہے، اور اس میں قرآن مجید جس طرح آپ کو انوالو کرتا ہے اس کی نوعیت بھی الگ ہوتی ہے۔ ایک عام آدمی کس لیے پڑھتا ہے؟ تذکیر کے لیے، نصیحت کے لیے، تاکہ قرآن مجید کا پیغام اس تک پہنچ جائے۔ تو یہ عام آدمی کو اس میں کوئی دقت، کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی، وہ اس کو پڑھے۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ آپ اس کو پڑھیں گے تو سمجھ نہیں سکیں گے، اس کی وجہ ترجمہ کرنے والوں کی یہ محدودیت ہے کہ وہ یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ ہمیں توضیح نہیں کرنی، جبکہ توضیح ہونی چاہیے۔ جو ضروری توضیح ہے وہ آپ کا قوسین میں کریں یا اس کے بغیر کریں، وہ ضرورت ہے کسی بھی کتاب کو لوگوں تک پہنچانے کی، کیونکہ زبان کا بات کرنے کا انداز وقت کے ساتھ تبدیل ہوتا جاتا ہے۔ ہماری زبانوں کی اپنی محدودیتیں ہیں، قرآن مجید کی زبان کی اپنی شان ہے، تو اس کو آپ کسی دوسری زبان میں جب منتقل کرتے ہیں تو بعض چیزیں ناگزیر ہیں جو آپ کو اختیار کرنی چاہیے، ورنہ آپ ترجمے کا حق ادا نہیں کریں گے۔ بعض لوگ کہتے ہیں اس میں آپ نے یہ اضافہ کر دیا، میں یہ کہتا ہوں جب آپ نے اس کا لفظی ترجمہ کیا تو کمی کر دی، اس لیے کہ آپ نے بات ہی پوری طریقے سے واضح نہیں کی، اس کے ربط و نظامی کو پورے طریقے سے بیان نہیں کیا، تو اس کو بیان کرنا چاہیے۔ اگر یہ ہو جائے تو میرا خیال ہے کہ لوگوں کو کوئی دقت پیش نہیں آئے گی، وہ اللہ کی کتاب سے آشنا ہوں گے، ان کے سامنے اس کی دعوت ہوگی، اس کا پیغام ہوگا، اس کے بعد اگر ان کا ذوق ہے تو وہ آگے بڑھ کر علمی مطالعے کی طرف بھی متوجہ ہو جائیں گے۔ کام صاحب بہت ہی تفصیل سے آپ نے جو دو سطحیں تھیں ان کو واضح کیا۔ آج کی نشست کا آخری سوال، ہمیں دیکھتے ہیں کہ بعض اہل علم علماء یہ رائے رکھتے ہیں کہ عام آدمی کے ہاتھ میں قرآن مجید اگر دیا بھی جائے تو وہ اس سے اخذ و استفادہ، اس کے مضمون سے کوئی بات سمجھنا اس کے لیے مشکل ہے، تو کیوں نہ ہم ایک
پیرلل تذکیری دعوتی لٹریچر، اس کی بنیاد اگرچہ قرآن ہو لیکن اس کو ہم لکھیں اپنے ڈکشن میں، اپنے جانرا میں، اپنے سائنٹیفک اسلوب میں، مختصر طور پہ، بجائے یہ کہ ہم یہ ادبی شہ پارہ جو ہے اس کے ہاتھ میں پکڑا دیں، تو شاید اس کے ذریعے سے تو بات کمیونیکیٹ ہو جائے، لیکن اس صنف میں اگر وہ اس کو پڑھے گا تو شاید بات خدا کی نہ سمجھ سکے۔ میں اس طرح کی رائے رکھنے والے اہل علم کی بے حد عزت کرتا ہوں، اور ہر شخص ظاہر اپنے زاویہ نظر سے اپنی بات بیان کرتا ہے، لیکن بہت ادب کے ساتھ میں اس سے اختلاف کی جسارت کرتا ہوں۔ میرے نزدیک قرآن مجید نے یہ بالکل واضح کر دیا ہے کہ دعوت کے لیے کسی اور کی کوئی چیز ہاتھ پہ پکڑانے کی ضرورت نہیں۔ اچھا، قرآن مجید اپنی دعوت میں ایک جامع ترین کتاب ہے، اسی کو لوگوں کے ہاتھ میں پکڑانا چاہیے، اسی کو پڑھ کر سنانا چاہیے۔ میری تو ہمیشہ یہ بہت آرزو رہی ہے کہ ہمارے ہاں جو لوگ تبلیغ کرنا چاہتے ہیں وہ اس کتاب کو تبلیغ کی کتاب بنائیں۔ یہ خود اپنے بارے میں کہتا ہے اور اپنے پیغمبر سے کہتا ہے۔ ظاہر رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود افصح العرب ہیں، آپ کے اپنے خطبات آپ پڑھیں وہ کتنے مؤثر ہیں، آپ کے جملے جوامع الکلم ہیں، اس کے باوجود قرآن مجید یہ کہتا ہے ذکر بالقرآن من یخاف وعید، یعنی آپ لوگوں کو تذکیر اس قرآن کے ذریعے سے کریں گے۔ اچھا، پھر مزید کیا کہتا ہے؟ قل اوحی الی ھذا القرآن لانذرکم بہ ومن بلغ، یعنی یہ قرآن مجھ پر اس لیے وحی کیا گیا کہ اس کے ذریعے سے میں تمہیں انذار کروں۔ اسی وجہ سے قرآن مجید محض اپنی ہدایت کو چند ابواب میں بیان نہیں کر دیتا، وہ اگر ایسا کرتا تو یہ کتاب زیادہ سے زیادہ 20 صفحے کی کتاب ہوتی۔ یہ انذار کی کتاب ہے، دعوت کی کتاب ہے، اسی لیے اس کے اندر ایک ہی مضمون یا چند مضامین وہ مختلف اسالیب میں دہرائے جا رہے ہیں اور ان کو بیان کیا جا رہا ہے۔ تو مختلف صورتیں مختلف وقتوں میں اگر آپ پڑھیں تو وہ طبیعت کے لحاظ سے، مزاج کے لحاظ سے، افتاد طبع کے لحاظ سے، انسانی ذوق کے لحاظ سے مختلف متنوع اسالیب میں اس بات کو بیان کرتی ہیں۔ تو اس قرآن مجید ہی کو دعوت کی کتاب ہونا چاہیے۔ اگر یہ لوگوں کے دل نرم نہیں کر سکا اور اگر یہ ان کو متوجہ نہیں کر سکا تو میں آپ کیا کر لیں گے اس معاملے میں؟ تو قرآن اور صرف قرآن ہے جس کو دعوت کی کتاب کے طور پر آپ پیش کیجئے، اس کو پڑھ کر سنائیے، اس کو پڑھا ہوا لوگوں کے سامنے رکھیے، کیونکہ آج کل تو سننے کے بھی بے شمار ذرائع پیدا ہو گئے ہیں۔ اس کے لیے اگر کوئی دعوت برپا کرنی ہے تو کیجئے، یہی ہے اصل میں۔ اس کے بعد یہ ہے کہ اس قرآن مجید کے اندر جو علم دیا گیا ہے اس پر تصنیفات ہونی چاہیے، اس علم کی توضیح کرنی ہے، اس کے غوامض کو بیان کرنا ہے، یا علمی سطح پر اس کتاب کی اپریشیشن کے لیے اس کی تفسیر کرنی ہے۔ تو یہ کام ہے کہ جو ہمیں کرنے ہیں۔ باقی رہ گئی یہ کہ دعوت کے لیے کوئی خاص لٹریچر، تو میں اس کو موضوع نہیں سمجھتا۔ میرے نزدیک اس کے لیے قرآن بالکل کافی ہے اور قیامت تک کافی رہے گا۔ ٹھیک ہے، ہم سب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ ناظرین، ہمارے پروگرام کا یہاں پہ وقت ختم ہوتا ہے۔ بہت ہی تفصیل اور بہت ہی دل نواز اسلوب میں آج غامدی صاحب سے ہم نے سمجھنے کی کوشش کی کہ قرآن مجید جو اپنی باتوں کو دہراتا ہے، جسے تصریف آیات سے بیان کیا جاتا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اس کا اعجاز کیا ہے، اور کیسے وہ قرآن کے مدعا، مفہوم اور اس کی تفہیم میں مددگار، معاون اور سازگار ہو سکتا ہے۔ قرآن مجید پر غور و فکر کے اور کیا اصول ہیں جو غامدی صاحب کی کتاب میزان میں بیان ہوئے ہیں، انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں انہیں زیر بحث لائیں گے۔ ہمارے پروگرام پہ یہاں پہ وقت ختم ہوتا ہے۔ کوئی فیڈ بیک ہو ہمیں ای میل کیجیے، کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تب بھی آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ میزبان محمد حسن الیاس کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔